سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، شجر آرزو ہرا نہ ہوا، شجر آرزو ہرا نہ ہوا، ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، شجر آرزو ہرا نہ ہوا، اور درد کی چاندنی چمکنے لگی، درد کی چاندنی چمکنے لگی، درد کی چاندنی چمکنے لگی، غم کا موسم بڑا سہانا ہوا، غم کا۔ آئیے حضرات، یہ مشاعرہ جو غالب انسٹیٹیوٹ کا سالانہ عالمی مشاعرہ ہے، اس کی صدارت پروفیسر نریش صاحب فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی ہی کسی پروگرام کے وقار کی ضمانت ہوتی ہے۔ سبھی لوگوں کو فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر نریش کی صدارت میں تمام شعراء اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ آئیے میں ایک اور ایسے شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور اتنا سچ بولا ہے کہ وہ خود سرکاری محکمے میں تھے، لیکن سرکاری محکمے میں جو چیزیں دو داؤں پیچ ہو سکتے ہیں ان کا ذکر بھی انہوں نے ملازمت میں رہتے ہوئے اپنی شاعری میں کیا۔ ان کا شعر میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ان کو آواز دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ گھر کے کچھ کام ہیں سو دلی کی تیاری ہے، گھر کے کچھ کام ہیں سو دلی کی تیاری ہے، کام دفتر کا ہے اور کار بھی سرکاری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کہنے کی جرات اور جسارت جناب شمس تبریزی صاحب نے حاصل کی ہے، جو اردو اکیڈمی، ہریانہ اردو اکیڈمی کے علاوہ اور بھی کئی اداروں سے وابستہ رہے۔ جمنا تٹ وہاں پر نکلتا رہا۔ پروفیسر ناشر نقوی صاحب ظاہر ہے ان کی محبت سرپرستی بھی اس اکیڈمی کو حاصل رہی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر شمس تبریزی صاحب سے، نہ صرف اچھے شاعر، اچھے نثر نگار اور اتنے ہی اچھے ناظم مشاعرہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ اصل میں دوستو یہ مشاعرہ جو ہوتا ہے غیبان غالب کا بڑی تاریخی نوعیت کا ہے، اور کم و بیش پچھلے 35-40 برسوں سے جب سے غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا، جب سے لگاتار ہو رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 19-20 برس پہلے جب میں پہلی مرتبہ اس مشاعرے میں شامل ہوا تھا تو یہاں ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، بڑے بھائی کی طرح تھے ہمارے جناب شاہد ماحولی صاحب۔ تو وہ جب آ کر مشاعرے کے بارے میں 2-4 باتیں کرتے تھے تو وہ کہتے تھے عام طور پر کہ یہ مشاعرہ عام مشاعروں سے ہٹ کر ہے، یہ جس طرح سے ہاٹ میلوں میں مشاعرے ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے، یہاں سنجیدگا کلام پڑھا جاتا ہے اور سنجیدہ سامعین آتے ہیں۔ تو یقین جانیے شعراء کے ساتھ ساتھ سامعین بھی دباؤ میں آ جاتے تھے۔ شاعر کو یہ تلاش رہتی تھی کہ وہ کیا پڑھے، اور سنجیدگی کی بات آ گئی تو سامعین اس مشکل میں رہتے تھے کہ ہم کس کو داد دیں اور کسی نہ داد دیں۔ تو اس صورتحال میں، اس کشمکش میں اب جب کہ 20 برس 22 برس اس کو ہو گئے ہیں تو وہ حالات بھی بدلے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی جناب معین شاداب نے فرمایا کہ اب تالیاں بھی جب کہ رواں ہیں، رائج ہیں مشاعروں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کلام اب کسی بھی طرح کا ہو، کوئی بھی شاعر سنجیدہ یا غیر سنجیدہ، ظاہر ہے ہمارے پاپولر بھائی بہت بڑے اچھے شاعر ہیں، تو میں بہرحال گفتگو کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ صورتحال ایسی ہے کہ اب جیسا بھی کلام ہے آپ کو سننا چاہیے، اور آپ کو اس کے رد عمل کے طور پر اس کو مناسب جواب بھی دینا چاہیے۔ عرض کرتا ہوں کہ مطلع اور 4-5 شعر زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے،
کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے، کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جہاں دل ہے وہاں ہوتا ہے. کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جہاں دل ہے وہاں ہوتا ہے، اور لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں. لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، شرم کا خون تو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے. لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، شرم کا خون تو آنکھوں سے رواں ہوتا ہے. شرم کا خون تو آنکھوں سے رواں ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں. میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں. میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں. ڈاکٹر نریش صاحب آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں تمام زندگی پڑھایا ہے، چنڈی گڑھ کے رہنے والے، میں بھی ان کے پڑوس کے ہی سیکٹر 10 کا رہنے والا. تو ظاہر ہے اس تعلق سے، اس رشتے سے میں سمجھتا ہوں آج کا مشاعرہ بہت ہی بابرکت و بہت ہی بامانی ہے. میں ان کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں. میں جان کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں، جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے. دیکھیے غزل اشارے میں بات کرنے کا فن. جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، وہ شکل اب کے سے برسات دھو نہ جائے کہیں. جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، وہ شکل اب کے سے برسات دھو نہ جائے کہیں. وہ شکل اب کے سے برسات دھو نہ جائے کہیں. اور اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا. اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں. اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں. اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں. اور ایک دو تین غزلوں کے دو تین شعر اس کے بعد اجازت عرض کرتا ہوں کہ رویہ اس کے تئیں سخت اختیار کیا. دیکھیے ایک نفسیات، ایک سائیکلوجی یہ بھی ہے کہ رویہ اس کے تئیں سخت اختیار کیا، پھر اس نے جا کے کہیں مجھ پہ اعتبار کیا. رویہ اس کے تئیں سخت اختیار کیا، پھر اس نے جا کے کہیں مجھ پہ اعتبار کیا. پھر اس نے جا کے کہیں مجھ پہ اعتبار کیا. اور اس شعر کی نسبت سے غالب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے چلیں کہ یہ مشغلہ بھی عجب ہے مغل کے بچوں کا. یہ مشغلہ بھی عجب ہے مغل کے بچوں کا، اسی کو مار کے رکھا کہ جس سے پیار کیا. یہ مشغلہ بھی عجب ہے مغل کے بچوں کا، اسی کو مار کے رکھا کہ جس سے پیار کیا. اسی کو مار کے رکھا کہ جس سے پیار کیا. اور تین چار شعر اس غزل کے، اس کے بعد اجازت عرض کرتا ہوں کہ پکی عمر کے لوگوں کا فرمانا ہے. پکی عمر کے لوگوں کا فرمانا ہے، کہیں بھی جاؤ لوٹ کے گھر کو آنا. پکی عمر کے لوگوں کا فرمانا ہے، کہیں بھی جاؤ لوٹ کے گھر کو آنا ہے. اور کچھ کہتے ہیں دنیا پاگل خانہ ہے. کچھ کہتے ہیں دنیا پاگل خانہ ہے، نئی مصیبت ایک یہاں روزانہ ہے. کچھ کہتے ہیں دنیا پاگل خانہ ہے، نئی مصیبت ایک یہاں روزانہ ہے. اور یہ شاعر برادری کی طرف سے آپ کی نظر کہ اپنا بھی تو حال پرندوں جیسا ہے، وہیں پہ پہنچے اڑ کر جہاں پہ دانا ہے. اپنا بھی تو حال پرندوں جیسا ہے، وہیں پہ پہنچے اڑ کر جہاں پہ دانا ہے. اور مقطع سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد اجازت عرض کرتا ہوں کہ عشق کے جھگڑے میں اس بار بھی شمس میاں
عشق کے جھگڑے میں اس بار بھی شمس میاں، ایک طرف وہ دوسری سمت زمانہ ہے. کیا بات، کیا بات. اب شمس تبریزی آپ سے مخاطب تھے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جن لوگوں کو کلام پڑھنا ہے وہ تقریباً 12 لوگوں کا بھی اپنا کلام پڑھنا ہے، جس میں محترم پروفیسر نریش جو صاحب صدر ہیں، ان کے علاوہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ کے علاوہ ڈاکٹر ظفر مرزابادی، جناب ڈاکٹر پاپولر میرٹھی، جناب فاروق جائسی صاحب، چندربھان خیال صاحب، محترم پروفیسر ناشر نقوی صاحب، اور محترمہ آشکارا خانم کش صاحبہ، افضل مقدوری صاحب اور ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب. ان لوگوں کا بھی اپنا کلام پڑھنا ہے. ہاں میں بھی دیکھوں گا کوئی موقع کہیں نکلے گا تو. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اب محترمہ آشکارا خانم کش صاحبہ کو سماعت کیا جائے، جنہوں نے اپنی شاعری سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے عہد کی شاعرات یا قلمکارائیں جو ہیں وہ نرگسیت سے باہر آئی ہیں. انہوں نے گھر آنگن کے مسائل سے نکل کر اس دنیا کو بھی دیکھا ہے اور اس کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے. آشکارا خانم کش صاحبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے. میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں. ان کا دوسرا تعارف یہ بھی ہے، کرا دینا چاہیے کہ آپ صہیب فاروقی صاحب کی اہلیہ ہیں. میں گزارش کرتا ہوں محترم آشکارا خانم کش صاحبہ سے. کشف لازم ہے سخن میں جو قصیدہ گوئی، کشف لازم ہے سخن میں جو قصیدہ گوئی، حق بیانی بھی ضروری ہے سخنور کے لیے، حق بیانی بھی ضروری ہے سخنور کے لیے. شکریہ، بہت شکریہ. اور یہ ایک مطلع، غزل کا مطلع اور ایک شعر. وقت سے کھیل مگر وقت کے ماروں سے نہ کھیل، وقت سے کھیل مگر وقت کے ماروں سے نہ کھیل، خاک ہو جائے گا ایک روز شراروں سے نہ کھیل، خاک ہو جائے گا ایک روز شراروں سے نہ کھیل. بہت شکریہ. اور غرق ہو جاتے ہیں کچھ لوگ لبے ساحل بھی، غرق ہو جاتے ہیں کچھ لوگ لبے ساحل بھی، موڈ دریا کا سمجھ اور کناروں سے نہ کھیل، موڈ دریا کا سمجھ اور کناروں سے نہ کھیل. شکریہ. اور ایک یہ غزل کے چند اشعار. کوئی بھی لفظ زمانی نہیں ہے، کوئی بھی لفظ زمانی نہیں ہے، میرے لہجے میں عریانی نہیں ہے، میرے لہجے میں عریانی نہیں ہے. اور شکریہ. اور تغافل پر تیرے بے چین ہوں میں، تغافل پر تیرے بے چین ہوں میں، مگر اے دوست حیرانی نہیں ہے، مگر اے دوست حیرانی نہیں ہے. شکریہ. سجی ہے پیاس تو سب کے لبوں پر، سجی ہے پیاس تو سب کے لبوں پر، مگر آنکھوں میں پانی نہیں ہے، مگر کسی کی آنکھ میں پانی نہیں ہے، کسی کی آنکھ میں پانی نہیں ہے. بہت شکریہ. اور ایک یہ مزاحیہ شعر ہے، سماعت کر لیجئے. عداوت ہے اسے دعوت نہ کہیے، عداوت ہے اسے دعوت نہ کہیے، اگر کھانے میں بریانی نہیں ہے، اگر کھانے میں بریانی نہیں ہے. شکریہ. اور مقطع. سلگتی ریت پر اے کشف پانی، سلگتی ریت پر اے کشف پانی، نظر کا کھیل ہے یعنی نہیں ہے، نظر کا کھیل ہے یعنی نہیں ہے. اور ریشمہ صاحبہ، یاسمین صاحبہ، آپ لوگ آئیں ہماری محبت میں، اتنے ادب نواز اور شاعرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیے گا. تجھے یہ مطلع اور ایک شعر. تجھے پا کر جو کھونا لازمی تھا، تجھے پا کر جو کھونا لازمی تھا، میرا پلکیں بھگونا لازمی تھا. اور یہ مطلع کے بعد یہ شعر.
آپ کی دعائیں چاہوں گی. تیری آواز اونچی ہو رہی تھی, تیری آواز اونچی ہو رہی تھی, میرا خاموش ہونا لازمی تھا, میرا خاموش ہونا لازمی تھا. بہت شکریہ. تیری آواز اونچی ہو رہی تھی, میرا خاموش ہونا لازمی تھا. اور شکریہ سر. ایک غزل کے چند اشعار حاصل کر رہی ہوں. ہر ایک سوال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, تیرے خیال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. ہر ایک سوال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, تیرے خیال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. زباں خاموش ہے ساکت ہیں پتلیاں میری, زباں خاموش ہے ساکت ہیں پتلیاں میری, کہ عرض حال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, کہ عرض حال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. حسین ماہ جبی لالا رخ نہ کوئی پری, حسین ماہ جبی لالا رخ نہ کوئی پری, ہر ایک مثال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, ہر ایک مثال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. آپ لوگ آئے, سبھی لوگ جب آ ہی گئے ہیں تو دعاؤں سے نواز دیں مجھے. شکریہ شکریہ. ہوا یوں گردش ایام کا کرم مجھ پر, ہوا یوں گردش ایام کا کرم مجھ پر, کہ ماہ و سال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, کہ ماہ و سال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. اور یہ شعر خصوصی طور پر شب فراق کا گریہ نہ مجھ کو شوق سحر, شب فراق کا گریہ نہ مجھ کو شوق سحر, کہ اب وصال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, کہ اب وصال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. یہ معنی ذہن میرا بدحواس ہے لیکن, یہ معنی ذہن میرا بدحواس ہے لیکن, فریب و جال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, شکریہ آپ کا. اور مزار دل میں تو جلتے ہیں حسرتوں کے چراغ, مزار دل میں تو جلتے ہیں حسرتوں کے چراغ, مگر ملال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, مگر ملال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. اور یہ شعر سخن شناس کہیں گے مجھے غزل پرور, سخن شناس کہیں گے مجھے غزل پرور, اب اس کمال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, اب اس کمال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. اور یہ مقطع سماعت فرما لیں. ملی ہے کشف وہ پرواز حوصلوں کو میرے, ملی ہے کشف وہ پرواز حوصلوں کو میرے, ہر ایک زوال کی حد سے نکل چکی ہوں میں, ہر ایک زوال کی حد سے نکل چکی ہوں میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اس سے گزارش ہے کچھ اور بیٹھیں تو مشاعرہ جلد ختم ہوگا انشاءاللہ. تیری آواز اونچی ہو رہی تھی, میرا خاموش ہونا لازمی تھا. محترمہ اشکارہ خانم کشف صاحبہ اپنے کلام سے نواز رہی تھی. آئیے حضرات, اس مشاعرے کا آغاز وطن کے نام محبت بھرے ایک نغمے سے جناب افضل منگلوری صاحب نے کیا تھا. افضل منگلوری صاحب نے بہت کم عمری سے مشاعروں کا دامن پکڑ لیا تھا, مشاعروں میں آ گئے تھے, اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. دنیا بھر کے مشاعرے نہ صرف افضل منگلوری نے پڑھے ہیں بلکہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں, مشاہیر ہیں, ان کی داد بھی حاصل کی ہے. میں جناب افضل منگلوری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. بہت سے شاگرد ہیں ان کے, اور ہر فن میں انہوں نے تبازمائی کی ہے, ہر فن میں ان کو کہا جا سکتا ہے. ترنم بھی بے مثال ہے. ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں کہ لب تو ہو سکتے ہیں, لہجہ تو نہیں ہو سکتا, کوئی بلبل تیرے جیسا تو نہیں ہو سکتا. محترم افضل منگلوری سے. شکریہ مومن بھائی. صدر صاحب سے اجازت, اور آج کی مناسبت سے 2-3 شعر کہ ہزاروں
آئے نکتہ دان غالب، ہزاروں آئے نکتہ دان غالب، نہ سمجھے آج تک وجدان غالب، نہ سمجھے آج تک وجدان غالب۔ اور جو 200 سال پہلے تھی مصمم، جو 200 سال پہلے تھی مصمم، وہی قائم ہے اب تک شان غالب، وہی قائم ہے اب تک شان غالب۔ شکریہ کہ اور زمانہ فکر و معنی تولتا ہے، زمانہ فکر و معنی تولتا ہے ایسا مستند میزان غالب، ہے ایسی مستند میزان غالب۔ اور خدا توفیق دے تو بعد قرآن، خدا توفیق دے تو بعد قرآن پڑھوں محشر میں بھی دیوان غالب، خدا توفیق دے تو بعد قرآن پڑھوں محشر میں بھی دیوان غالب۔ اور سخن کی ہر طرف افضل ہے خوشبو، سخن کی ہر طرف افضل ہے خوشبو، معطر ہو گیا ایوان غالب، معطر ہو گیا ایوان غالب۔ اور غالب کی زمین میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، شجر آرزو ہرا نہ ہوا، شجر آرزو ہرا نہ ہوا، ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا، شجر آرزو ہرا نہ ہوا۔ اور درد کی چاندنی چمکنے لگی، درد کی چاندنی چمکنے لگی، درد کی چاندنی چمکنے لگی، غم کا موسم بڑا سہانا ہوا، غم کا موسم۔ بہت شکریہ، ایک بار تالیاں زوردار ہو جائیں ہمارے مہکانوں کے لیے۔ درد کی چاندنی چمکنے لگے، غم کا موسم بڑا سہانا ہوا، غم کا موسم۔ اور شعر سماعت فرمائیے گا، تمام اساتذہ تشریف فرما ہے کہ سو گئے اشک تھک کے آنکھوں میں، سو گئے اشک تھک کے آنکھوں میں، سو گئے اشک تھک کے آنکھوں میں، نیند کے گھر میں رت جگانا ہوا، نیند کے گھر میں رت جگانا ہوا۔ اور سماعت فرمائیے شعر کہ افر ظالم تیرے غرور کی حد، افر ظالم تیرے غرور کی حد، افر ظالم تیرے غرور کی حد، شکر یہ ہے کہ تو خدا نہ ہوا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ افر ظالم، افر ظالم تیرے غرور کی حد، شکر
شکر یہ ہے کہ تو خدا نہ ہوا، شکر یہ ہے کہ تو خدا نہ ہوا، اور منصف جاں تیری عدالت میں، منصف جاں تیری عدالت میں اپنی قسمت کا فیصلہ نہ ہوا، اپنی قسمت، بہت شکریہ، منصف جاں تیری عدالت میں اپنی قسمت کا فیصلہ نہ ہوا، اپنی قسمت کا فیصلہ نہ ہوا، اور بس گئے آ کے میرے دل میں حضور، بس گئے آ کے میرے دل میں حضور، بس گئے آ کے میرے دل میں حضور، اور دل کو میرے پتہ نہ ہوا، اور دل کو بس گیا کہ میرے دل میں حضور، اور دل کو میرے پتہ نہ ہوا، اور دل کو میرے پتہ نہ ہوا۔ اور محترمہ حیا صاحبہ ابھی تشریف لائی ہیں، خرامہ خرامہ شعر سنیے گا کہ دل میں جشن نگار آمد غم، دل میں جشن نگار آمد غم، دل میں جشن نگار آمد غم، بن تمہارے ہوا ہوا نہ ہوا، بن تمہارے ہوا ہوا نہ ہوا، بن تمہارے دل میں جشن نگار آمد غم، بن تمہارے ہوا ہوا نہ ہوا، بن تمہارے ہوا ہوا نہ ہوا، اور اٹھ گئے رند۔ آج گلزار صاحب کی کمی بھی ہے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی کمی ہے، تمام جتنے حضرات یہاں سے گئے، لیکن یہ خدا کا شکر ہے جیسے معین صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک، کہ اٹھ گئے رند کتنے ساقی، اٹھ گئے رند کتنے اے ساقی، پھر بھی خالی یہ میکدہ نہ ہوا، پھر بھی خالی یہ میکدہ نہ ہوا، افر ظالم تیرے غرور کی حد، شکر یہ ہے کہ تو خدا نہ ہوا۔ مقطع سماعت فرمائیں، افضل منگلوری کا یہ مقطع بھی سن لیجئے گا کہ ہم بھی کہلاتے شاعر افضل، ہم بھی کہلاتے شاعر افضل، کوئی اپنا سخن رسا نہ ہوا، کوئی اپنا سخن رسا نہ ہوا، ان سے ملنے کا سلسلہ نہ ہوا۔ بہت شکریہ۔ میں جناب راشد جمال فاروقی صاحب سے گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنی شاعری سے نوازیں۔ محترم راشد جمال فاروقی صاحب، تمام جو ہمارے معیاری اور باوقار رسائل ہیں ان میں
راشد جمال فاروقی صاحب کا کلام شائع ہوتا ہے. تشریف لائیں. جناب صدر کی اجازت چند اشعار سن لیں پہلے کہ میں چپ ہوا تو بہت بولنے لگی دنیا. چپ ہوا تو بہت بولنے لگی دنیا. میں چپ ہوا تو بہت بولنے لگی دنیا, جو راز تھے بھی نہیں کھولنے لگی دنیا. کیا بات ہے. میں چپ ہوا تو بہت بولنے لگی دنیا, جو راز تھے بھی نہیں کھولنے لگی دنیا. ضرور کوئی بہت تلخ بات کہنی ہے, ضرور کوئی بہت تلخ بات کہنی ہے کہ پھر سے کان میں رس گھولنے لگی دنیا. ایک غزل کے چند اشعار کہ ایک لمحے کو صحیح ہم بھی کبھی سیراب ہوتے, ایک لمحے کو صحیح ہم بھی کبھی سیراب ہوتے. یہ جو صحرا ہیں یہ کچھ سرسبز کچھ شاداب ہوتے, اور کچھ ہمارے دم سے آسودہ ہوئی ہوتی یہ دنیا. کچھ ہمارے دم سے آسودہ ہوئی ہوتی یہ دنیا. ہم کتابیں زندگی میں عافیت کا باب ہوتے. کچھ ہمارے دم سے آسودہ ہوئی ہوتی یہ دنیا. ہم کتابیں زندگی میں عافیت کا باب ہوتے, اور ہم جنہیں آباد کر کے اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ جزیرے دیکھتے ہیں دم بدم غرقاب ہوتے. ہم جنہیں آباد کر کے اپنے پیچھے چھوڑ آئے وہ جزیرے دیکھتے ہیں دم بدم غرقاب ہوتے. اور چند اشعار اور متفرق اشعار کہ یہ کیا ستم ہے, یہ کیا ستم ہے کہ سچا بیاں کسی کا نہیں. یہ کیا ستم ہے کہ سچا بیاں کسی کا نہیں, اسی لیے تو بھروسہ یہاں کسی کا نہیں. اسی لیے تو بھروسہ یہاں کسی کا نہیں. اور جتایا جاتا ہے میری سماعتوں کا فتور, جتایا جاتا ہے میری سماعتوں کا فتور, بتایا جاتا ہے شور فغاں کسی کا نہیں. جتایا جاتا ہے میری سماعتوں کا فتور, بتایا جاتا ہے شور فغاں کسی کا نہیں. اور سمندروں کا سفر ہے مقدروں کا سفر, سمندروں کا سفر ہے مقدروں کا سفر. ہوا کسی کی نہیں, باد باں کسی کی نہیں. ہمیں غزل کے چند اشعار سنے کہ دم بدم روتا سی سکتا ہاؤ ہو کرتا ہوا, میرے اندر رفتہ رفتہ کوئی ہے مرتا ہوا. اور سرد سناٹوں کی یورش خون میں شامل ہوئی, چل رہا ہوں اپنی ہی آہٹ سے خود ڈرتا ہوا. سرد سناٹوں کی یورش خون میں شامل ہوئی, چل رہا ہوں اپنی ہر آہٹ سے خود ڈرتا ہوا. اور شعر ہے کہ ایک چاہت بے گھری کی راہ دکھلاتی ہوئی, ایک چاہت بے گھری کی راہ دکھلاتی ہوئی, اور ایک دلکش سراپا دل میں گھر کرتا ہوا. کوئی بیچارہ میری راہوں کے پیچ و خم میں گم, کوئی بیچارہ میری راہوں کے پیچ و خم میں گم, میں کسی دیگر مسافر کا سفر کرتا ہوا. کوئی بیچارہ میری راہوں کے پیچ و خم میں گم, میں کسی دیگر مسافر کا سفر کرتا ہوا. اور شعر ہے کہ کتنی مشکل سے جٹا پائے تھے کچھ آسانیاں, کتنی مشکل سے جٹا پائے تھے کچھ آسانیاں, اب یہ سب آسائشیں ہیں اور دل بھرتا ہوا. اب یہ سب آسائشیں ہیں اور دل بھرتا ہوا. اور یہ حقیقت حال ہے اس وقت کی کہ سننے والوں میں عدم دلچسپیاں سی تیز تر, سننے والوں میں عدم دلچسپیاں سی تیز تر, اور قصہ گو کہ قصہ مختصر کرتا ہوا. اور میں تو راشد آپ بیتی کہہ رہا تھا, اور سب دیکھتے جاتے تھے پانی تھا جہاں مرتا ہوا. شکریہ. حضرات اب دلی سے دلی والے کم ہوتے جا رہے ہیں,
چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ. پورا دلی ہی اس طرح نہیں رہا بلکہ وہ فصیل بند شہر سے NCR اور اس کے باہر تک پھیل چکا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو دہلی کی تہذیب کو ابھی تک اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں. ایسے نہ صرف حضرات ہوتے بلکہ خواتین بھی ہوتی ہیں. انہیں میں ایک نام ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ ہے جن کا تعلق خالص دلی سے ہے, خالص دلی والی ہیں. مختلف شعبوں سے آپ وابستہ رہی, درس و تدریس سے ان کا تعلق رہا, صحافت سے جڑی رہی, ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی, شاعری کرتی ہیں, افسانے لکھتی ہیں, پرچے پڑھتی ہیں, نظامت کرتی ہیں. کس کس فن کی ان کی داد دی جائے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی شاعری سے نوازیں. ڈاکٹر وسیم راشد صاحب. لیکن چونکہ آپ لوگ بھی بہت معتبر ہیں, میری بہت ہی عزیز اور پیاری راشدہ باقی حیا صاحبہ, یاسمین صاحبہ, ہمارے بہت ہی پیارے دوست, سبھی لوگ یہاں پر جو ہیں بہت معتبر ہیں. صدر محترم چونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور میرا بھی ایک بہت عرصہ درس و تدریس سے میں وابستہ رہی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ 4 مصرے ان کی نظر کروں. بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ میں یہ 4 مصرے ان کی نظر کر رہی ہوں. سماعت کیجیے گا. زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح. زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح. علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی, وہ علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی, وہ زندہ رہتے ہیں کتابوں کے حوالوں کی طرح. علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی, وہ زندہ رہتے ہیں کتابوں کے حوالوں کی طرح. جی بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں کہ چونکہ ہم ایک بہت برا ایک وقت گزار کر آئے ہیں, 2 سال سے ہم لوگ گھروں میں قید تھے, اب جا کر اللہ نے اتنی رحمت عطا کی ہے کہ ہم لوگ پھر سے یہاں پر موجود ہیں. اس وقت کے نام میں 2-3 شعر حاضر کر رہی ہوں, ایک مطلع اور 2-3 شعر. وہ وقت دیکھیے اور یہ میرے اشعار دیکھیے, تبھی ہوئے تھے اسی زمانے میں. مطلع سماعت کیجیے. پرندے آئے ہیں کہتے یہ آشیانوں میں, یہ اسی وقت کا ہے. پرندے آئے ہیں کہتے یہ آشیانوں میں, نہ ہے سکون زمیں پر نہ آسمانوں میں. پرندے آئے ہیں کہتے یہ آشیانوں میں, نہ ہے سکون زمیں پہ نہ آسمانوں میں. لہو میں ڈوبے ہوئے پر یہ دے رہے ہیں صدا, لہو میں ڈوبے ہوئے پر یہ دے رہے ہیں صدا. ہوا نے زخم دیے ہیں بہت اڑانوں میں, ہوا نے زخم دیے ہیں. لہو میں ڈوبے ہوئے پر یہ دے رہے ہیں صدا, ہوا نے زخم دیے ہیں بہت اڑانوں میں. ایک شعر ہو گیا تھا کہ جو لوگ یہاں پر دور دراز سے یہاں آتے ہیں, شہروں میں مشین بن کر رہتے ہیں, لیکن جب وہ واپس گئے تھے تو اپنے گھروں میں کھیتی کرنے لگے تھے, تو ایک شعر ہو گیا تھا. اور وہ بیچارے مزدور جس طرح پیدل سفر کر کے پہنچے, وہ اپنے کھیتوں کی قسمت کو پھر سنواریں گے, وہ اپنے کھیتوں کی قسمت کو پھر سنواریں گے, مشین بن کے جو رہتے تھے کارخانوں میں. وہ اپنے کھیتوں کی قسمت کو پھر سنواریں گے, مشین بن کے جو رہتے تھے کارخانوں میں. مقطع سماعت کیجیے. آپ کی میری سب کے دل کی آواز, نہ جانے کون سے قیدی کی بد دعا ہے وسیم, نہ جانے باجی یاسمین میری دوست, نہ جانے کون سے قیدی کی بد دعا ہے وسیم, کہ سب کے گھر ہوئے تبدیل قید خانوں میں. نہ جانے جی ہمارے بہت عزیز دوست جو لندن سے تشریف لائے ہیں, نہ جانے کون سے قیدی کی بد دعا ہے وسیم, کہ سب کے گھر ہوئے تبدیل قید خانوں میں. جی بہت شکریہ. ایک مطلع اور 2-3 اشعار اور میں سناؤں گی. فرید بھائی
ہمارے بہت عزیز بھائی، مطلب سماعت کیجیے گا۔ نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے، نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے، بس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے۔ بس نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے، بس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے۔ تمہاری یاد کا سایہ تھا جب تلک سر پر، تمہاری یاد کا سایہ تھا جب تلک سر پر، ہمیں بھی لگتا رہا آسمان باقی ہے۔ تمہاری یاد کا سایہ تھا جب تلک سر پر، ہمیں بھی لگتا رہا آسمان باقی ہے۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ چند ہی لوگ ہیں لیکن آپ سب گن چند کی داد بھی میرے لیے لاکھوں کے برابر ہوگی۔ نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ جانے کس لیے آنکھوں میں جان باقی ہے۔ نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، جی بہت عنایت، بہت شکریہ۔ نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ جانے کس لیے آنکھوں میں جان باقی ہے۔ ہمیں اسی لیے چلے آتے ہیں اس کے کوچے میں، اسی لیے چلے آتے ہیں اس کے کوچے میں، وہ چاہتا ہے ہمیں یہ گمان باقی ہے۔ جی بہت شکریہ، اسی لیے چلے آتے ہیں، بہت شکریہ، میرے لیے بہت بڑی سند، بہت شکریہ۔ اسی لیے چلے آتے ہیں متین صاحب، بہت سینئر ہمارے شاعر، خیال صاحب، جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے شاعری سیکھی ہے، کہ اسی لیے چلے آتے ہیں اس کے کوچے میں، وہ چاہتا ہے ہمیں یہ گمان باقی ہے۔ شعر سماعت کیجیے آپ کے میرے سب کے دل کی آواز۔ ہمیں نصیب تھا جیسا وسیم بچپن میں، ہمیں نصیب تھا جیسا وسیم بچپن میں، نہ ویسا گھر ہے نہ وہ خاندان باقی ہے۔ ہمیں نصیب تھا جیسا وسیم بچپن میں، نہ ویسا گھر ہے نہ وہ خاندان باقی ہے۔ ایک مطلب دو تین شعر کی نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ جانے کس لیے آنکھوں میں جان باقی ہے۔ نہ کوئی آس نہ امید تیرے آنے کی، نہ جانے کس لیے آنکھوں میں جان باقی ہے۔ صرف ایک غزل ہے جس کی فرمائش ہماری دوستوں نے کی تھی، میں صرف اس کا ایک مطلب اور دو تین شعر ہی سناؤں گی، بس صرف اس لیے کہ چونکہ فرمائش ہے۔ میری پرانی غزل ہے لیکن اس کے مقطع نے میری پوری، الحمدللہ میں ادنا سی شاعرہ، اس کے مقطع نے پوری دنیا میں میری پہچان بنائی۔ گھر سے دشمن کی خبر جب بھی بری ملتی ہے، شعر دیکھیے گا معین، گھر سے دشمن کی خبر، نواز صاحب ہمارے بہت سینئر شاعر، گھر سے دشمن کی خبر جب بھی بری ملتی ہے، دل بڑا لاکھ ہو لوگوں کو خوشی ملتی ہے۔ گھر سے دشمن، انسان کی نفسیات ہے، کیا کرے، گھر سے دشمن کی خبر جب بھی بری ملتی ہے، دل بڑا لاکھ ہو لوگوں کو خوشی ملتی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے، لہلہاتی ہیں محبت کی، بہت بہت شکریہ، بہت عنایت، لہلہاتی ہیں جاز صاحب اور آپ سبھی حضرات، افضل اور میرے تمام عزیز، لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے، انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں، انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں، جس جگہ پر بھی انہیں گرد جمی ملتی ہے، انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں، جس جگہ پر بھی انہیں گرد جمی ملتی ہے۔ اور ایک میرے مزاج کا شعر کہ خاکساری کے لیے شاہوں کے گھر مت جاؤ، شعر کی حفاظت کریے آپ ہی لوگ، خاکساری کے لیے شاہوں کے گھر مت جاؤ، یہ وہ دولت ہے جو رستے میں پڑی ملتی ہے، خاکساری کے لیے شاہوں کے گھر مت جاؤ، یہ وہ دولت ہے جو رستے میں پڑی ملتی ہے۔
اور مقطع سماعت کیجیے گا۔ مائکے جاؤں تو اب تک میری چوکھٹ پہ وسیم، مائکے جاؤں، جی سہیب ہمارے دوست آشکارا، مائکے جاؤں تو اب تک میری چوکھٹ پہ وسیم، میری ہی شکل کی ایک لڑکی کھڑی ملتی ہے۔ مائکے جاؤں تو اب تک میری چوکھٹ پہ وسیم، میری ہی شکل کی ایک لڑکی کھڑی ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، بہت دور سے آئے ہیں۔ فیض الحق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر وسیم راشد صاحب اپنے کلام سے نواز رہی تھی۔ اس مشاعرے میں کئی مرتبہ یہ لمحے آئے جب یہ مجھے کہا گیا کہ اختصار کے لیے کہہ دیجیے، لیکن میں بھی کس سے دشمنی بول دوں گا۔ شعراء کو خود خیال رکھنا چاہیے کتنا پڑھنا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بعد کے شعراء ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے کہ وہ شروع میں تو زیادہ پڑھ لیا، تو میں ذرا سا اس لیے شروع میں ہی کہا جاتا ہے کہ وقت کا ذرا سا خیال رکھیں، لیکن اب کس سے کہوں، تمام لوگ سینئر ہیں۔ بہرحال مشاعرہ تو ہمیں کرنا ہے اور وقت پر بھی ختم کرنا ہے۔ چند شعراء اور ہیں۔ جاوید کاکرو صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں، میں نہیں آپ وہ آئیے، بس ذکر کر رہا ہوں آپ کا صرف، وہ مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی اپنا کلام پڑھیں گے۔ تو بس یہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاپولر نیریٹو کو بہت زیادہ نہیں روک سکتا میں، کیونکہ ایک صاحبہ تو چلی گئی ناراض ہو کے، تو اس سے قبل کہ کئی اور چلے جائیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ان کو سن کے آپ جائیے گا مت، اس کے بعد پھر تازہ دم ہو کر ہم اپنے دیگر شعراء کو سنیں گے۔ ڈاکٹر پاپولر میرٹھی ابھی انہوں نے طنز و مزاح میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور مشاعروں کے واقعات ہی آج کل لکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں پہنچے ہیں۔ سب سے زیادہ جن لوگوں کے پاسپورٹ پر ویزے لگے ہیں اس میں ایک نام ڈاکٹر پاپولر میرٹھی کا بھی ہے۔ میں اس السلام علیکم، اجازت ہے؟ ہاں وہ تو چلی گئی، چلیے میں جی بالکل غالب کے مشہور مصروں پر تضمین ملاحظہ فرمائیے، حاضر کر رہا ہوں۔ میری قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا، میری قسمت کا ستارہ بھائی، میری قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا، میرے بارے میں یہ ووٹر کا خیال اچھا ہے، اس بھروسے پہ الیکشن میں کھڑا ہوں میں بھی۔ ایک نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، ایک نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، اور بزدل محاذ جنگ پہ جائے تو روک دو، دم توڑ دینا لاشوں کا انبار دیکھ کر، بلوے کا نام سن کے جو کھودے حواس بھی حیران ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، حیران ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ اور دیکھے کہ کیوں قیامت بپا کرے کوئی، دل سے دل کو جدا کرے کوئی، کہہ گیا ہوں میں 3 بار طلاق، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کیوں قیامت بپا کرے کوئی، دل سے دل کو جدا کرے کوئی، اور کہہ گیا ہوں میں 3 بار طلاق، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اور دیکھیں، اور شکر ہے چھیڑ چھاڑ کی تہمت اب کبھی اس کے سر نہیں آتی، شکر ہے چھیڑ چھاڑ کی تہمت اب کبھی اس کے سر نہیں آتی، کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور شیرازۂ حواس پریشاں کیے ہوئے، شیرازۂ حواس پریشاں کیے ہوئے، کب تک پھروں میں چاک گریباں کیے ہوئے، جشن رقیب کیوں نہ منا لوں میں اپنے گھر، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے۔ اور دیکھیں کہ کیفیت سرور نہیں، بے خودی نہیں، دل مبتلا ہے آج بہت اضطراب میں، گنے کے رس کا مجھ کو مزہ آ رہا ہے کیوں، ساقی نے گڑ ملا نہ دیا ہو، ساقی نے گڑ گنے کے رس کا، سلیم بھائی کہ گنے کے رس کا مجھ کو مزہ آ رہا ہے کیوں، ساقی نے گڑ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ اور دیکھیں کہ شادی جو ہو گئی تو دلہن گھر میں آئے گی، بربادی حیات کا سامہ کیے ہوئے، اس سے تو یہ بھلا ہے کہ ہم یوں ہی پاپولر بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، کہ شادی جو ہو گئی تو دلہن گھر میں آئے گی،
बर्बादी हयात का सामा किए हुए। इससे तो ये भला है कि हम यूं ही पॉपुलर बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए, और मेरे ज़ौक़ अदब को देर में आराम आएगा। अब बाद हज़रात मुशायरा सुनने कम, अच्छी सूरतों को देखने ज़्यादा ज़्यादा तशरीफ़ लाते हैं। ये उनकी नज़्म कि मेरे ज़ौक़ अदब को देर में आराम आएगा, कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो सिलसिला है शायरों की बेनवाई का, सुराई आएगी खुम आएगा तब जाम आएगा। सुराई आएगी खुम आएगा तब जाम आएगा। और सलीका कुछ भी नहीं तुझको शेर कहने का, गज़ल की दाद अगर हम न दें तो तू क्या है। हम ऐसे लोगों ने शोहरत का ताज बख्श दिया, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और एक गज़ल के चंद अशार और फिर इजाज़त कि जवान बाजू में ताकत बहुत ज़रूरी है। जवान बाजू में ताकत बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों को कसरत बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों को कसरत बहुत ज़रूरी है। और तेरी निगाह इनायत बहुत ज़रूरी है, लगी हो प्यास तो शरबत बहुत ज़रूरी है। तेरी निगाह इनायत बहुत ज़रूरी है, लगी हो प्यास तो शरबत बहुत ज़रूरी है। अगर हो खर्च ज़्यादा कलील हो तनख्वाह तो ये समझ लो कि रिश्वत बहुत ज़रूरी है। अगर हो खर्च ज़्यादा कलील हो तनख्वाह तो ये समझ लो कि रिश्वत बहुत ज़रूरी है। और उन्हें कोई भी नहीं पूछता जो बुज़दिल हैं, यकीन जानिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। उन्हें कोई भी नहीं पूछता जो बुज़दिल हैं, यकीन जानिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। और फारूक भाई देखें कि पुलिस वालों को मेरा ये मशवरा दे दो कि पासबा की मरम्मत बहुत ज़रूरी है। पुलिस वालों को मेरा ये मशवरा दे दो कि पासबा की मरम्मत बहुत ज़रूरी है। और शेर देखिए कि जवान शख्स अगर है तो कोई बात नहीं। शेर देखिए कि जवान शख्स अगर है तो कोई बात नहीं, मगर बुढ़ापे में औरत बहुत ज़रूरी है। जवान शख्स अगर है तो कोई बात नहीं, मगर बुढ़ापे में औरत बहुत ज़रूरी है। तुम अपना ऐब छुपा नहीं चाहते हो तो फिर जनाब शेख की दावत बहुत ज़रूरी है। जनाब शेख की दावत बहुत ज़रूरी है। और सुना ये है कि ज़माने का गम भुलाने को, है ना, सुना ये है कि ज़माने का गम भुलाने को शराब पीने की आदत बहुत ज़रूरी है। शराब पीने की आदत बहुत ज़रूरी है। लीजिए एक नज़्म है, एक ताज़ा नज़्म है, इसका उन्वान है तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। तो एक साहब अपनी 1000 साल से ससुराल में रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें सब कुछ बुरा लगने लगा है तो ससुराल छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अपनी बीवी से शिकायती लहजे में कह रहे हैं कि अब मुझे अब कुछ नहीं है पसंद आता इस शहर में। तो वो क्या क्या कह रहे हैं शिकायती लहजे में, नज़्म का उन्वान है अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। एक तुम ही होती जान की दुश्मन, फिर मुझे कोई फिक्री क्या थी। साजिशें रोज़ करते रहते हैं, मेरी साली भी मेरे साले भी। कल सरे शामी की बात तो है, तेरे अब्बा ने मुझको गाली दी। शायरों में जलील करने को मुझ पे फेंके गए टमाटर भी। शायरों में जलील करने को मुझ पे फेंके गए टमाटर भी। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊँगा। ऐ मेरी गुलबदन की बहरी माँ, सुन लिया तूने क्या कहा मैंने। ऐ मेरी गुलबदन की बहरी माँ, सुन लिया तूने क्या कहा मैंने। जूते खाने की कोई हद भी है, पा लिया इश्क का सिला मैंने। तोहमतें सारी कर गया बर्दाश्त, सुन लिया सब बुरा भला मैंने। रोक सकता नहीं कोई मुझको, कर लिया है ये फैसला मैंने। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊँगा। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अब तेरे शहर का ये आलम है, होते रहते हैं बेसबब भी फसाद। शीशे दिल किसी का साफ नहीं, आम है बोस कीना और अनाद। दाद की जिनसे कुछ तवक्को थी वो भी करने लगे हैं अब बेदाद। कर्फ्यू का ही खौफ रहता है, रोज़ रहता है ख़तरा उफ्ताद। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊँगा। हाय मेरी बिरादरी के लोग देखते हैं मुझे रकाबत से, मैंने जिनको मोहब्बतें दी हैं वो भी तकते हैं चश्मे नफ़रत से। साहब का मुझको पड़ता रहता है रोज़ एक फितना क़यामत से। ज़िल्लत आए दिन करूं बर्दाश्त, बाज आया मैं ऐसी हिम्मत से।
अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊँगा। और जिस पे नादा है तेरे रिश्तेदार, वो जहालत कहाँ से लाऊं मैं। जिस पे नादा है तेरे रिश्तेदार, वो जहालत कहाँ से लाऊं मैं। रोज़ रोज़ अपने सर को तुड़वाऊं, ऐसी हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं, ऐसी हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं। और जिसके मुंह से मैं गालियाँ दिलवाऊं, ऐसी औरत कहाँ से लाऊं। जिसके मुंह से मैं गालियाँ दिलवाऊं, ऐसी औरत कहाँ से लाऊं मैं। अब सबसे मैं एक साथ भिड़ जाऊं, वो शुजाअत कहाँ से लाऊं मैं। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊँगा। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊँगा। और देखेंगे आखिरी बंद है कि कारोबारे फरेब में गुम है। आखिरी बंद देखेंगे, कारोबारे फरेब में गुम है, रहबराने वतन से जी घबराए। ढूंढते रहते हैं बिनाए फसाद, शेख और ब्राह्मण से जी घबराए। मुता शायर है कौन, शायर कौन, बहते अहले सुखन से जी घबराए। पॉपुलर होटलों में जाऊं अगर तो सियासत के फन से जी घबराए। अब तो शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। बहुत खूब जनाब डॉक्टर पॉपुलर मेरठी साहब ने अपनी मज़ाहिया और तंज़िया शायरी से नवाजा। ये उन तमाम लोगों का जो ससुराल में रहते हैं उनका इज्तिमाई दर्द था, बल्कि इज्तिमाई मर्ज़ियत है जो उन्होंने बयान किया है। और जाहिर है कि पॉपुलर मेरठी अपने आसपास के ऐसे तमाम वाक़यात को शायरी बनाते रहते हैं और ये उनकी खूबी है, हम उनको शुक्रगुजार हैं। आइए हज़रात, अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा अदबी इदारा है साहित्य अकेडमी, उसके अवार्ड तकसीम हुए हैं। इस मरतबा का जो उर्दू का अवार्ड है, हमें खुशी है कि वो मोहतरम चंद्र भान ख्याल को पेश किया गया है। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत सीनियर शायर, साहित्य अकेडमी जैसे कई इदारों से उनकी वाबस्तगी भी रही है और उन्होंने अपनी शायरी में कुछ नए रुझानात, नए रवैये पैदा किए हैं। मैं बहुत अदब के साथ जनाबी चंद्र भान ख्याल साहब से गुजारिश करूँगा, जो अपने लहजे के अनोखे शायर हैं। लौलाक जो उनकी मसनबी है, नातिया मसनबी, वो एक तारीख बना चुकी है, एक रिकॉर्ड कायम कर चुकी है अपनी मकबूलियत के। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ जनाब चंद्र भान ख्याल साहब से गुजारिश करता हूँ, जो गज़लों के साथ साथ नज़्में भी बहुत कमाल की कहते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम उनका इस्तक़बाल करें। एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। जी, बात कोई नई नहीं है लेकिन शेर हुआ है। ख्यालो फिक्र हूँ, शहरे सुखन हूँ। ख्यालो फिक्र हूँ, शहरे सुखन हूँ, मैं अपने आप में एक अंजुमन हूँ। ख्यालो फिक्र हूँ, शहरे सुखन हूँ, मैं अपने आप में एक अंजुमन हूँ। हजरात, वक्त बहुत हो गया है, दो चार शेर गज़ल भी नई है कि सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या। सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या। सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए क्या। सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए क्या। कि रोशनी होती तो कोई बात थी, रोशनी होती तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए क्या। रोशनी होती तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए क्या। और धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है। धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है। धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कोई समझाए कि समझा जाए क्या।
धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कोई समझाए कि समझा जाए क्या, और खौफ और दहशत के इस बाजार में, खौफ और दहशत के इस बाजार में क्या खरीदें और बेचा जाए क्या। खौफ और दहशत के इस बाजार में क्या खरीदें और बेचा जाए क्या। और एक शेर और देखिएगा कि कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, कुछ नतीजा ही नजर आता है, कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, मसलों से अब न उलझा जाए क्या। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, मसलों से अब न उलझा जाए क्या। और 2-3 शेर और याद आ गए कुछ पुराने से, जी तो मैं सुना दूं कि खुद को तन्हा पाके मेरी जात घबराने लगी। खुद को तन्हा पाके मेरी जात घबराने लगी, जिंदगी अब और भी मुश्किल नजर आने लगी। खुद को तन्हा पाके मेरी जात घबराने लगी, जिंदगी अब और भी मुश्किल नजर आने लगी। और क्यों नजर आता नहीं इस राह में जंगल कोई। नवाज भाई, कि क्यों नजर आता नहीं इस राह में जंगल कोई, अब तबीयत जर्द-रू शहरों से उकताने लगी। क्यों नजर आता नहीं इस राह में जंगल कोई, अब तबीयत जर्द-रू शहरों से उकताने लगी। और एक शेर और देखिए कि शौक़-ए इदराक ने पूछा ये मुझसे बारहा, शौक़-ए इदराक ने पूछा ये मुझसे बारहा, आईना तो साफ है क्यों शक्ल धुंधलाने लगी। वो शुक्रिया इस मुशायरे के वक़ार को बुलंद कर रहे थे जनाब चंद्रभान ख्याल साहब। चंद्रभान ख्याल के बाद आइए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा लहजा सुना जाए।